انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ قصے سناتے ہو یار بار بار کہ پانی کے لیے ترس گئے تھے، یہ بتاؤ دنیا کو کہ امام حسن شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نوجوان بیٹا قاسم جب گھوڑے پہ سوار ہو کے نکلا ہے، ایک بار حملہ کرتا تھا تو 10-20 دشمنوں کو زمین دوز کر کے پھر واپس آتا تھا، اور بعد میں آ کے اپنے چچا سے کہتا تھا چچا یہ دشمن بڑے بزدل ہیں، ان میں ہمت نہیں کہ ہم سے ٹکرا سکیں، ہاں اگر چند قطرے مجھے اور مل جائیں پانی کے، پیاس جب شدت پکڑتی ہے تو مجھے واپس آنا پڑتا ہے، اگر چند قطرے اور مل جائیں ان سب کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بار بار حملہ کیا، شمر نے اور ابن زیاد جیسے ظالموں نے دیکھا کہ اگر اسی طرح حملہ جاری رہا تو ہمارا بڑا نقصان ہوگا، تو ایک ساتھ کئی 100 لوگوں کو بولا کہ اس کے اوپر حملہ کرو، تیر پھینکے گئے تو حضرت قاسم کی گردن میں آ کے ایک تیر لگا، میدان جنگ کے اندر جب گرے تو بی بی زینب دور سے دیکھ رہی تھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جاؤ جا کے اپنے بھتیجے کو اٹھا لاؤ۔ ایسا طاقتور بندہ، ایسی ہمت اور جرت کا علم بردار کائنات میں کوئی ہے تو بتاؤ۔ اپنے بھائیوں کے ایک ایک جنازے کو اٹھا کے خیمے کے باہر لائے ہیں، اپنے بھتیجے کو اٹھایا، قد میں حضرت امام حسین سے بھی تھوڑے بڑے تھے، پاؤں گھسٹ رہے تھے زمین پہ، اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کے وہاں لائے، اور جب ان کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے، ان کی گردن سے جب تیر نکالا آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا یا اللہ اگر آج حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ ہوتے، میرے پاس ہوتے، تو میں ان کو کہتا کہ ابراہیم آپ نے تو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تھی، میں نے اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنے ایک ایک لختے جگر کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کیا ہے، کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ میدان کربلا میں نماز کا وقت ہوتا ہے، تپتی دھوپ ہے، ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے امام حسین کی منقبت بیان کرنے والوں، میدان کربلا میں تپتی ریت کے اوپر نماز کا وقت ہوتا ہے تو حضرت امام حسین اپنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تپتی ہوئی ریت کے اوپر، کیونکہ نماز ان کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز قضا نہیں ہونے دی۔ یہ تو محرم کا جلوس نکالنے نکلیں تو فجر تو پڑھی نہیں، زور تو پڑھی نہیں۔ انہوں نے متعدد مورخین نے لکھا ہے کہ یزید جو تھا شرابی تھا، امام حسین نے کہا کہ میں اس کو تخت پر برداشت نہیں کر سکتا، تو یہاں تو کئیوں کے گلے میں کئی لیٹر جب اتر جاتی ہے اس کے بعد یہ نعوذ باللہ نعرہ لگاتے ہیں۔ امام حسین کی شہادت حق اور انصاف کے لیے ہے، جنہوں نے دوسروں کا حق مار لیا وہ کہتے ہیں کہ ہم حسین کے علم بردار بنیں گے۔ اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں اٹھایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پیار کرنے کے لیے۔ جنگ کا آخری لمحہ چل رہا ہے تو شمر کے بدذات کے حکم پر ایک تیر مارا گیا، وہ چھوٹا سا 6 ماہ کا بچہ بھی جب گود میں شہید ہو گیا تو اس کا خون جو بہا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں اپنے ہاتھوں میں اس کے خون کو رکھا، آسمان کی طرف اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمان کی طرف دیکھا، عرش کی طرف، اور فرمایا مالک یہ بتا تو اب ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ باپ شہید، باپ شہید، بڑا بھائی شہید، سارے دوسرے بھائی شہید، بیٹے شہید، بھتیجے شہید، اتنی بڑی قربانیاں دینے کے بعد، اور جن کے نانا نے
ساری زندگی تکالیف کے اندر گزاری ہوں اور امت کو اتنا بڑا طاقتور دین دے کے گئے ہوں، ان کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد یہ کہتے ہیں، اپنے رب کے آگے سوال کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہیں؟ اب یہاں تو کسی کو چھوٹی سی تکلیف ہو جائے نا، اتنی سی، تو ساتھ ہی کہتا ہے اسی پتہ نہیں کی غلط کر دیتا، اللہ تعالیٰ نے ساڑھے نال یہ کر دیتا، نعوذ باللہ۔ جبکہ یہ نہیں پتا بھی صبح سے شام تک تو کر ہی غلط رہا ہے، بھائیوں کا حق مارنا، غریبوں کا حق مارنا، پڑوسیوں کا حق مارنا، ماں باپ کا حق مارنا، زیادتی کرنا، ظلم کرنا، نشے میں مبتلا رہنا، اس کے بعد کہنا کہ ہم تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محرم منانے کے لیے جا رہے ہیں۔ حسینی وہ ہے جو لوگوں کے دکھ درد میں ساتھ کھڑا ہوتا ہے، حسینی وہ ہے جو لوگوں کو نشے کی دلدل سے نکال کے سیدھے راستے پر لے آتا ہے، اور حسینی وہ ہے جو ظالم حکمرانوں کی آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرتا ہے، جو در در کے اوپر جا کے اپنے سر کو جھکا دیتے ہوں، وہ جتنے مرضی کپڑے مسلمانوں جیسے پہن لے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار نہیں ہو سکتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی ہے، کیوں دی ہے قربانی پتہ ہے؟ بی بی زینب نے کہا اپنے بھائی سے کہ بھائی سارے مدینے میں لوگوں نے روکا، آپ مت جائیے، آپ نہیں رکے۔ بھائی مکے میں ہم لوگ رہے، لوگوں نے روکا، آپ مت جائیے، آپ نہیں رکے۔ اب کربلا کے میدان میں پہنچ گئے، سامنے دشمن کھڑا ہے، آپ نے کیوں سب کا مشورہ نہیں مانا؟ فرمایا بہنا، مجھے ایک رات کو اپنے نانا پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے کہا بیٹا آجا، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، اور یاد رکھ سارے اس کے آگے جھک جائیں، یزید کے آگے، اگر سارے اس ظالم کی ظلم کو قبول کر لیں تو تو کبھی قبول نہ کرنا، بیٹا تیری قربانی قیامت تک مثال بنے گی کہ تعداد کے ساتھ انصاف نہیں ناپا جاتا۔ ظالموں کی گنتی اگر زیادہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انصاف کے تقاضے بدل دیے جائیں گے۔ تبھی تو تاریخ کہتی ہے کہ یزید تھا، امام حسین ہیں، حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہیں، حسین قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اللہ نے خود فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جنہوں نے اللہ کے راستے میں شہادت دے دی وہ تو زندہ ہیں، قیامت تک انہوں نے زندہ رہنا ہے۔ تو یہ محرم کا جو دن ہے آپ نے کیا سمجھا؟ حلوہ کھانے کا دن ہے، شور مچانے کا دن ہے، زیادتی کرنے کا کوئی دن ہے؟ یہ رونے پیٹنے کا دن ہے۔ یوم عاشورہ کا دن میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پہلے ہی بڑی عزت و مالا تھا کہ اس دن دنیا بنائی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس دن کے اوپر سب کچھ قائم فرمایا، لیکن عزت اس کی اور اس لیے بڑھ گئی کہ اسی دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو یہ دن کیوں بنا؟ یہ دن اس لیے بنا کہ بزدلوں کو یہ بتا دیں کہ دنیا میں تذکرہ صرف بہادروں کا ہوتا ہے۔ یہ دن اس لیے بنا کہ ظالموں کو بتا دے کہ ظلم کی طاقت کے آگے حق ماننے والے لوگ قیامت تک کھڑے رہیں گے، ظلم کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ دن اس لیے بنا ہے کہ جھوٹ کی جتنی مرضی طاقت بن جائے لیکن آواز صرف کائنات میں سچائی کی سنائی دے گی۔ یہ دن اس لیے بنا ہے کہ تخت پر بیٹھنے کے بعد حکومت خواہ کچھ کہتی رہے لیکن انصاف کے لیے بولنے والے لوگوں کی صدا قیامت تک سنائی دیتی رہے گی۔ یہ دن اس لیے بنا
تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ جب بھائی کھڑے ہو کے قربانی دیتے ہیں تو کندھے سے کندھا ملا کے اپنی جان نچھاور کرتے ہیں۔ یہ دن اس لیے بنا کہ رزق کی تنگی، پانی کی بندش، دھوپ کی تپش، فوجوں کا اجتماع اہل حق کے حوصلوں کو نہیں توڑ سکتا۔ یہ دن اس لیے قیامت تک کے لوگوں کے لیے مثال بنا۔ گاندھی جی نے بھی لکھا اپنی کتاب میں کہ میں بہت دیر سوچتا رہا کہ انگریز کی طاقت تو بہت بڑی ہے، اس طاقت کے خلاف لڑا جائے یا نہ لڑا جائے۔ کہتا پھر جب امام حسین کے واقعات پڑھے، جب یہ دیکھا کہ ایک طرف 72 ہیں، ایک طرف 22,000 ہیں، جب دیکھا کہ ایک طرف پورا خلافت ہے، دوسری طرف صرف 72 افراد کھڑے ہوئے ہیں، تو پتہ یہ لگا کہ امام حسین نے تو درس دیا ہے قیامت تک لوگوں کو کہ اگر کوئی پاور سب سے زیادہ بھی ہو، تم اپنی سچائی کے اوپر قائم رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، جن لوگوں کو محرم منانا ہے نا بھائی، جن جن لوگوں کو شوق ہے محرم منانے کا، تو پہلے تو جدید ٹیکنالوجی کے تحت اگر ان کے موبائل میں نچنیاں ناچ رہی ہے، ان کے موبائل کی بروسر ہسٹری یہ کہتی ہے کہ وہ ناپاک ہے، تو ان کو ابھی یہ حق حاصل نہیں ہوا کہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا نام لے کے سڑکوں کے اوپر ادھم مچاتے پھرے۔ نہیں، پہلے ان کو توبہ کرنی ہوگی۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں اکثر، میں کہا اجمیر شریف جانا کوئی بری بات نہیں ہے، لوگ کی بڑے فتوے لاتے رہتے ایک دوسرے نو، ہم فتووں والے مولوی نہیں۔ میں نے کہا کہ جائیے شوق سے، لیکن وہاں سے لوٹ کے آنے کے بعد بھی ٹھگی مارتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، تو پہلے اللہ اور اس کے رسول کے مجرم تھے، اب خواجہ معین الدین چشتی کے بھی مجرم ہو۔ لگاؤ نا نعرہ زور سے، کون کہتا ہے نہ لگاؤ؟ علی جس کے مولا نہیں ہے پھر اس کا کوئی مولا نہیں۔ محمد رسول اللہ نے خود فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ کون کہتا ہے کہ نہ نعرہ لگاؤ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا؟ لیکن نعرہ لگانے سے پہلے اپنے دل کو پاک کرو، کیونکہ یہ ذکر اہل بیت ہے، یہ شرابیوں کے منہ پر نہیں آ سکتا۔ یہ سیدہ آمنہ کے بیٹوں کا تذکرہ ہے، یہ ناچ کے نہیں بیان کیا جا سکتا۔ میدان کربلا کی شجاعت کی داستان ہے، یہ چاندی کے چند سکوں کی خاطر فروخت نہیں کی جا سکتی۔ جو آج بھی ظلم کے سامنے سرنگوں ہیں، وہ خواہ جتنا مرضی تماشا کر لے، قیامت والے دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا شفاعت انہی کی کریں گے جنہوں نے امام حسین کی روایت پہ عمل